اجل ولی التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائی فی حاضر الساعت وفی کل ساعہ ولیوں وحافظوں وقائدوں وناصروں ودلیلوں وعینا حتی تسکنہو ارزقا طوعا وتمتعو فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم نعرہ تکبیر اللہ اکبر سے نہیں کافی احباب تشریف فرما ہے خالق اکبر کا نام بہت ہی بلند ہے جو شخص بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کے لیے واجب اور ضروری ہے کہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی کو بلند آواز کے ساتھ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ پھر بھی نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی پھر بھی نعرہ حیدری یا علی صلوات بلند آواز کے ساتھ تلاوت فرمائیں قبل اس کے کہ گفتگو کا باقاعدہ طور پر آغاز کیا جائے آل محمد کے ماننے والے پھولوں کی مانند ہوتے ہیں اور پھول بکھرے ہوئے اچھے نہیں لگتے آپ بلا فصل کے ماننے والے عزت دار عزادار تشریف فرما ہیں سارے صاحبان سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا قریب آئیں تاکہ باجماعت نماز عشق حسین ابن علی ادا کی جائے ایسے تھوڑا تھوڑا سرکار ایسے تھوڑی سی محنت کریں باجان آپ نے ایک الگ سا محلہ بنایا ہے تھوڑا تھوڑا آپ بھی قریب آ جائیں ہم نے بھی آپ کی خاطر ایک طویل سفر کیا ہے آپ تھوڑی سی حرکت کریں صلوات پڑھیں بلند آواز کے ساتھ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفه على صائر الحيوان بالنطق والبيان وكرمنا وفضلنا على الأمم السابقة بالتصديق والإيمان وهو أحسن الخالقين صلاة الله چلیں جسے صلوات نہیں آتی اسے معافی ہے جسے آتی ہے وہ 14 کی ذات پر احسان والی نہیں ایمان والی بلند سے بلند صلوات تلاوت فرمائے الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی النبتہی الحاشمی الہادی المہدی سید البہی وقوقب الدری صاحب الفضل واللتا والجود والسخاء والامر والرضا صاحب البکار والسکینہ المدفون بعرض المدینہ حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین ابو القاسم محمد صلی اللہ وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائهم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وعظمتہم وحرمتہم وغیبتہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب انی مغلوب فانتصر جن جن احباب کے اذہان عالیہ میں آل محمد کا رتبہ شان جتنی بلند ہے اور جو بندہ آل محمد کے احسانات کا جتنا مقروض اور محتاج ہے اتنی بلند سے بلند صلوات تلاوت فرمائیں سب سے پہلے دعا گو ہوں کہ خالق لم یزل آل محمد کے پاکیزہ نورانی ذکر پاک کے صدقے سے میرے عزت دار بانیان کا پرخلوص صفی ازا مالک اپنی عظیم بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے
علماء و ذاکرین کی حاضری مذاکر کی یہ نوکری کریم اللہ عبادت میں شمار فرما، کریم اللہ ذکر پاک کا صدقہ تمام سنی شیعہ احباب کا فرش ولا و عزا ذکر حسین بن علی میں چل کر آنا عبادت میں شمار فرما، تمام کی نیک دلی حاجات کو شرف قبولیت عطا فرما، کریم اللہ ذکر پاک کا صدقہ جن جن احباب نے ہمارے ذمہ جو دعائیں لگائی ہیں علیم بذات صدور ہے، تمام کی نیک دلی حاجات کو شرف قبولیت عطا فرما، کریم اللہ ذکر کا صدقہ جو مومنین مومنات بے اولاد ہے جلد سے جلد نمازی عزادار ماتمی فرزند وارث عطا فرما، مرنے سے پہلے چہاردہ معصومین کی زیارت حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، ہمارے وارث کا ظہور جلد فرما، امام کی زیارت کے قابل بنا، اور بالخصوص سرکار علامہ سید ضمیر اختر نقوی صاحب کے بلندی درجات کے لیے اپنے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے جلد سے جلد ظہور آوری کے لیے سارے صاحبان مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ اجازت بات شروع کی جائے، کافی احباب تشریف فرما ہے، جتنی دیر بھی آپ کے ساتھ محو گفتگو رہوں آپ کی توجہ کا محور مرکز قبلہ کعبہ فقط ذکر محمد و آل محمد ہونا چاہیے، ادھر ادھر بھائی دیکھنا ختم کیجئے، آپ کی توجہ میری طرف رہنی چاہیے، تو پھر آنے کا مقصد بھی پورا ہوگا اور عبادت بھی ہو جائے گی۔ یقیناً گرمی کی شدت بھی ہے اور حدت بھی ہے، لیکن گرمی کی شدت کے باوجود مہنگائی کے اس عروج میں جو یہ صاحب مہنگائی کے اس عروج میں خطرناک ترین ماحول میں پابندیوں کے باوجود آفاق بھائی جگہ جگہ مجلس حسین ابن علی ہونا، اللہ اکبر، تھوڑا سا بیدار ہو جائیں گے لطف ہو جائے گا، پابندیوں کے باوجود موسم کی شدت میں جگہ جگہ مجلس حسین ابن علی ہونا بزرگوں اس بات کی دلیل ہے کہ ہم وہ قوم ہیں جو بے وارث نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، جو سمجھ کے بولے ہو کیا بات ہے، ہاتھ ہے تو بلند ہونا چاہیے، گرمی کی شدت سے باہر آئیے گا اور فکر میرے سنیے گا، مجلس حسین ابن علی کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم وہ قوم ہے بابا جی جو بے وارث نہیں۔ تو سوال کرے افتخار حسینی، تو نے برسر منبر سپیکر پہ یہ چیلنج کر کے کہا کہ مجلس حسین ابن علی کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم وہ قوم ہے جو بے وارث نہیں۔ تو ہمارا کون سا وارث موجود ہے؟ لے آؤ قرآن میرے سر پہ رکھو، ہمارا وارث کل بھی محمد تھا، ہمارا وارث آج بھی محمد ہے۔ اللہ اکبر، جس کے ہاتھ کا مالک علی ہے، ہاتھ اٹھے چاہو سارے رل کے والا ہے ادھری، آپ جی ہیں صدا سلامت ہے نا؟ تو جو سرکار بانی کا کام ہے صف عذاب بچھانا، ذاکر کا کام ہے آ جانا، ذاکر کو پڑھانا سامعین کا کام ہے۔ آپ بولتے رہیں گے تو ہم پڑھتے رہیں گے، ورنہ آنے کا ہم آ بھی گئے اور چلے بھی جائیں گے۔ افاق بھائی مالک ملتان عزاداری کے بخت میں اضافہ فرمائیں اور یہ اتحاد سلامت رہے، ہے نا؟ تو جو بابا عمران شاہ جی دعا فرمائیں۔ خطرناک ترین ماحول میں ہمارا وارث کل بھی محمد تھا، ہم پچھلے سردار ہاتھ اٹھاتے رہے کہ پتہ چلے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں، آج بھی محمد۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں، مجھے حکم ہے، اور حکم کیا ہے بلکہ میں خود ہی بانی ہوں، 15 سفر المظفر 487 بھی بورے والا میں مجلس عزا محافظ اسلام کے عنوان سے منعقد ہوتی ہے، اور مجلس عزا ٹھیک انشاءاللہ 8 بجے صبح شروع ہو جائے گی، جس میں ملک کے نامور علماء و ذاکرین خطاب فرمائیں گے، اور تقریباً 9:30 بجے سردار وسیم العباس صاحب بلوچ صاحب خطاب فرمائیں گے، اور 10:30 بجے سلطان الشورا جناب شوکت رضا شوکت صاحب خطاب فرمائیں گے، اور حرف آخر کی حیثیت سے نواخان جناب حسن صادق صاحب نواخانی فرمائیں گے، ہے نا؟ تو جو سرکار ضروری نہیں بات شروع ہے کہ ہزاروں کا اجتماع ہو تو پھر مجلس قبول ہوتی ہے۔ ہمارا شروع سے یہ عقیدہ رہا ہے، بابا جی مجھے دیکھیے گا، شروع سے ہمارا یہ عقیدہ رہا ہے کہ تھوڑے ہونے چاہیے مگر حلالی ہونے چاہیے۔ اللہ اکبر، جو سمجھ کے بولے ہو کیا بات ہے، تھوڑے ہوں مگر علی والے ہونے چاہیے، کیونکہ جو ہمارا مذہب ہے مذہب شیعہ خیر البریہ اسنائے عشریہ، ہمارا مذہب
آئیں جی بسم اللہ، صلوات پڑھیں بلند آواز کے ساتھ. تو کدھر ہوا؟ ہمارا مذہب کسی بھی دور میں، کسی بھی لمحے میں، کسی بھی زمانے میں، کسی بھی وقت میں، کسی بھی موسم میں، کسی بھی وبا میں ہمارا مذہب کثرت کا قائل نہیں ہوا. تاکہ خدا کے لئے فکر ضائع نہ ہو جائے. ہمیشہ ہمارا مذہب قلت کا بابا جی قائل رہا ہے، ہمیشہ ہمارا مذہب قلت کا قائل رہا ہے. میں پہاڑ سے بڑی دلیل دینے لگا ہوں، اگر ہمارا مذہب کثرت کا قائل ہوتا تو کبھی بھی حسین شب عاشور چراغ بجھا کے نہ کہتے جس نے جانا ہے چلے جاؤ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہاتھ ہے تو بلند ہونا چاہیے خیرات کی خاطر. جس کے ہاتھ کمال کلی ہے ہاتھ اونچے چاہو، سارے بولو حیدری. اللہ اکبر. ہے نا توجہ سرکار؟ یہ مظفر گڑھ کے علاقے کے ہمارے ایک شاعر ہیں طاہر بھائی، مالک زبان کلام میں تاثیر عطا فرما، عزت عطا فرما. مظفر گڑھ کے علاقے کے انہوں نے دشمن عزاداری کو دعوت فکر دی ہے. افاق بھائی دعا فرمائیں گے آپ بھی. دشمن عزاداری کو دعوت فکر کہ جب بندہ گھر میں روٹی بھی پوری نہیں کر سکتا پھر بھی مجلس کرواتا ہے. بیٹھے ہو کے چلے گئے ہو. جب گھر میں لنگر بھی پورا نہ ہو لیکن وہ مجلس حسین بن علی کی صف ازا بابا جی بچھاتا ہے. ہمارے جلوسوں کو دیکھ کے دشمن عزاداری کو اس نے جواب دیا ہے اور دعوت فکر دی ہے. روز 4 سطر میں سرائکی میں پڑھنے لگا، مجھے خبر نہیں ہے کون کہاں تک پرواز کرے. دشمن عزاداری کو مخاطب ہو کے سرائکی کے شاعر فرماتے ہیں وعدے جلوسیں آ، توجہ، وعدے جلوسیں آ تے ماتم دی دھمک بھی سن. تھوڑے بندے پہنچے ہیں، تھوڑے بندے پہنچے ہیں. ہاتھ ہے تو بلند ہونا چاہیے. وعدے بھجن جلوسیں آ تے ماتم دی دھمک بھی سن. ہر ماتمی دے دل وچ بلندہ وعدے حسین. اللہ اکبر. پچھلا سردار بھی ہاتھ اٹھائے، پتہ چلے کہ ہمارے ساتھ شریک ہے. وعدے جلوسیں چاہتے ماتم دی دھمک کو سن، جلوسیں چاہتے ماتم دی دھمک بھی سن. ہر ماتمی دے دل وچ بلندہ وعدے حسین. وعدے مہنگائی بھی عروج تے نیازاں دے خرچ دیکھ آدم دے کتنے بال بلندہ وعدے حسین. اللہ اکبر. جو پہنچے ہو سلام ہے آپ کو. ہاتھ اٹھے حیدری. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ جی ہیں توجہ حاصل ہو گئی، بس آپ سلامت رہیں. آدم دے کتنے بال بلندہ وعدے حسین. ہے نا توجہ سر؟ بس جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کی ضمن میں تھوڑا سا سفر کرنا ہے اور اپنے مذہب کی وکالت میں نہ کسی کے عقیدے کو چھیڑنا ہے نہ اپنا عقیدہ چھوڑنا ہے. کیونکہ مجلس حسین بن علی وہ واحد مدرسہ حسین ہے جہاں پر خالی تلاوتیں نہیں حسنین بھائی بلکہ ہدایتیں ہوتی ہیں. قرآن کی ایک آیت ہے میرے سامنے جو میں نے تلاوت کی ہے، اس کی ضمن میں تھوڑا سا سفر ہے تو یہ قرآن کی آیت. بابا جی عمران شاہ جی، رب انی مغلوب فانتصر. بزرگوں ہے تو قرآن کی آیت مگر حقیقی طور پر یہ ایک نبی کی مانگی ہوئی دعا ہے. ایک لمحہ آپ کا لینا ہے بابا جی. حقیقی طور پہ ایک نبی کی مانگی ہوئی دعا. نبی بھی عام نبی نہیں، میں اس کا نام بتاؤں سنی شیعہ بھائی جتنے بھی تشریف فرما ہیں ہو سکتا ہے سر بھی نہ ہلائیں. میں اس کی نشانی بتاتا ہوں تاکہ داد دعا سبحان اللہ کی تصویر ایک ساتھ میں ہو جائے. تاریخ والے بابا جی سنی شیعہ بریلوی چکڑالوی مرزئی 73 فرقے کے علماء مرد جوان بوڑھے بچے جس نبی کو کشتی والا نبی کہتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جو پہلے پہنچے ہو سلام ہے آپ کو، لیکن جو نہیں پہنچا اسے بھی افتخار حسینی تنہا نہیں چھوڑنے لگا. نبی صاحب سفینہ طارق بھائی پچھلا مال آپ کے حوالے کیا. داد آپ نے وصول کر کے مجھے بھیج دینی ہے، دعا بھی بھیج کریے گا. تاریخ والے اس کا نام عبد الجبار ضمانت کے ساتھ عبد الغفار یا عبد الستار لکھتے ہیں. یہ جو نوح ہے نا بابا جی، نوح یہ اس کا لقب ہے، نام نہیں. اللہ اکبر.
جو علم دوست تشریف فرما ہے، اس سے آسان میں کر ہی نہیں سکتا، اور اپنے عقیدے کی وضاحت میں بات کہنے لگا ہوں۔ نوح اس کا لقب ہے بابا جی، نام نہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر یہ عبد الجبار، عبد الستار یا عبد الغفار نبی نوح بنا تو بنا کیسے؟ جاگنا جو علی والے تشریف فرما ہو، جتنے ماتمی عزادار زنجیر زن تشریف فرما ہے، مجھے خبر نہیں کون کہاں تک پرواز کرے، لیکن جس کے سینے میں دل ہے، دھڑکن میں علی بادشاہ کی ولایت کا بسیرا ہے، رزق نجف سے ساسے کربلا سے لیتے وہ بندہ سر اٹھے، جب بھی اسلام کی تبلیغ کی خاطر اللہ کا یہ نبی بازار میں جاتا ہے، امت ظلم کرتی ہے، امت تشدد کرتی ہے، امت استبداد کرتی ہے، امت کے ظلم اور تشدد کے خلاف اللہ کا یہ نبی بازاروں میں، گلیوں میں، چوکوں میں، چوراہوں پر ظلم کے خلاف نوحہ پڑھتا تھا۔ اللہ اکبر۔ جو پہنچ گئے ہو سلام ہے آپ کو، جو نہیں پہنچا وہ بھی بندے کو میں افتخار حسینی تنہا نہیں چھوڑنے لگا۔ ظلم کے خلاف نوحہ پڑھتا تھا۔ اللہ کو اپنے نبی کا یہ نوحہ پڑھنا اتنا پسند آیا کہ اس کا نام ہی رکھ دیا نوح۔ اللہ اکبر۔ میں تو دلیل سے بات کرنے لگا ہوں۔ اس کا نام ہی، سارے بولیں، اس کا نام ہی رکھ دیا نوح۔ اب نوح کہتے ہیں ظلم کے خلاف، اس کے بھائی تھوڑی سی کو کم کرو، آواز کھولو۔ نوح کہتے ہیں ظلم کے خلاف، سارے بولیں، ظلم کے خلاف نوحہ پڑھنے والے کو، ٹھیک ہے، ظلم کے خلاف نوحہ پڑھنے والے کو، کافر بھی ہم ہیں، مشرک بھی ہم ہیں، غالب بھی ہم ہیں۔ جو لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ نوحہ کہاں سے اور کب سے آئے، کافر ہم نہیں، مشرک ہم نہیں، غالی ہم نہیں۔ ارے جو زمین پر پہلا صاحب شریعت نبی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ ارے جہاں سے شریعت کی ابتدا ہے وہیں سے نوحے کی ابتدا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ جیئیں یا علی مشکل کشا ہے۔ جہاں سے شریعت کی ابتدا وہیں سے بابا جی، وہیں سے سرکار نوحے کی ابتدا۔ نوح تبلیغ کرتا، امت پتھر برساتی۔ نوح تبلیغ کرتا، امت پتھر برساتی۔ اتنے پتھر برستے اللہ کے اس نبی پر، ملک صاحب، اتنے پتھر برستے اللہ کے اس بھجن نبی پر کہ اللہ کا یہ نبی پتھروں کے ڈھیر کے نیچے چھپ جاتا، امت نبی کو مردہ سمجھ کے چھوڑ کے چلی جاتی۔ اللہ جبرائیل سے کہتا ہے، جبرائیل جی رب جلیل وہ دیکھ زمین پر میرا نبی پتھروں کے ڈھیر کے نیچے بسمل کی طرح تڑپ رہا ہے، جلدی سے زمین پر جا، میرے نبی کے اوپر سے پتھر ہٹا، اپنے نوری اور کافوری پر میرے نبی کے زخموں پہ مس کر، میرا نبی تندرست ہو جائے گا، صحت یاب ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ جبرائیل امین زمین پر نازل ہوتے، نبی کے اوپر سے پتھر ہٹاتے، اپنے نوری اور کافوری پر نبی کے زخموں پہ مس کرتا، نبی تندرست ہو جاتا، صحت یاب ہو جاتا، ٹھیک ہو جاتا۔ مشرک کافر کہنے سے پہلے ذرا کتابیں تو پڑھ۔ ارے جو نبیوں کو شفا دے اسے فرشتہ کہتے ہیں، جو فرشتوں کو شفا دے اسے حسین ابن علی۔ اللہ اکبر۔ ہاتھ ہے بلند ہو، اونچے، حیدری۔ جو نبیوں کو شفا دے اسے فرشتہ کہتے ہیں۔ کراچی کی دیواریں کالی کر دیں، پچھلے دنوں میں کراچی کی دیواریں کالی کر دی، کیا لکھ کے؟ شیعہ کافر۔ پریشان ہو گئے، میں پڑھنے لگا ہوں، مجھے پتہ ہے کیا پڑھنا ہے۔ شیعہ کافر، شیعہ کافر، شیعہ کافر لکھ 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 کر ہے درجات بلند ہو علامہ سید عرفان حیدر عابدی صاحب کے اور سرکار علامہ ناصر عباس شہید کے۔ وہ کہا کرتے تھے کافر وہ نہیں جس سے ملا دیوار پہ لکھے، کافر وہ ہے جس سے اللہ قرآن میں لکھے۔ اللہ اکبر۔ زندہ باد ہے وہ بندہ جو پہنچ گیا ہے۔ کافر وہ نہیں جسے ملا دیوار پہ لکھے، کافر وہ ہے جسے اللہ قرآن میں لکھے۔ کہتے ہیں شیعوں نے خود حسین کو مارا ہے، اب یہ ماتم کرتے ہیں، یہ ماتم ان کو قتل حسین کی سزا ہے۔ شیعوں نے خود حسین کو مارا ہے، اب یہ ماتم کرتے ہیں، یہ ماتم ان کو قتل حسین کی سزا ہے۔ میں نے کہا ملا آج تک مجھے ایسی سزا کی سمجھ نہیں آئی، یہ کیسی سزا ہے؟ ہاتھ میرے سینے پہ، تکلیف تیرے چہرے پہ۔
بیٹھے ہو کے چلے گئے ہو، جسے اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، یہ کیسی سزا ہے؟ انہوں نے مارا ہے، ان کی مجلس میں نہ جانا، ان کی مجلس میں جانا حرام ہے، شبیہات نکالنا حرام ہے، گھوڑے کو چومنا حرام ہے، یہ کالے کپڑے پہنتے، یہ کافر ہے، تو خرچہ نہیں دیکھتا ہمارا، بلکہ گھر میں بیٹھے بیٹھے کہہ دیتا ہے کہ ان کی مجلس میں جانا حرام ہے، شبیہات نکالنا حرام ہے، گھوڑے کو چومنا حرام ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب آپ نے ماتم کو بھی حرام کہہ دیا، زنجیر زنی کو بھی حرام کہہ دیا، لیکن اتنا تو ثابت کر تیرے مذہب کے مطابق حرام کہتے کسے ہیں؟ بیٹھے ہو کے چلے گئے ہو، پچھلے سردار بھی ہاتھ اٹھائے، پتہ چلے کہ آپ ہمارے ساتھ شریک بیٹھے ہیں۔ تیرے مذہب کے مطابق حرام باوجی کسے کہتے ہیں؟ حرام کی دو تعریف افتخار حسینی بتانے لگا ہے۔ اگر کوئی مائی کلال میری بات کی رد پیش کرے، میں اپنی شہرت نہ کاٹوں، لطف میں شک ہے۔ حرام کی دو تعریفیں ہیں، حرام ہر اس کام کو کہتے ہیں جو چھپ کے کیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حرام افاق بھائی ہر اس کام کو کہتے ہیں جو سارے بولے جو چھپ کے کیا جائے۔ دوسری تعریف یہ ہے کہ جس کے کرنے کے بعد پچھتایا جائے، جاگنا فکر ضائع نہ ہو جائے۔ حرام ہر اس کام کو کہتے ہیں جو چھپ کے کیا جائے۔ دوسری تعریف یہ ہے باوجود جس کے کرنے کے بعد پچھتایا جائے۔ ہم مظلوم کا ماتم چھپ کے نہیں کرتے، پہلے اشتہار لگواتے ہیں، پھر بینر چھپواتے ہیں، پھر اعلان کرواتے ہیں کہ کل فلاں محلے میں، فلاں امام بارگاہ میں، فلاں مسجد میں، فلاں چوک میں، فلاں گلی میں مظلوم کا ماتم ہوگا، اتنے عزادار ہوں گے، اتنی ماتمی سنگتیں ہوں گی۔ بھائی یہ چھپ کے نہیں کیا۔ اور دوسری تعریف یہ ہے کہ جس کے کرنے کے بعد پچھتایا جائے۔ اگر ہمارا کوئی نوجوان ماتم کرتے 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 شہید ہو جائے، نہ ماں پچھتاتی ہے نہ باپ پچھتاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ جی سدا سلامت رہیں۔ یا علم نہ ماں پچھتاتی ہے نہ باپ پچھتاتا۔ بس آخری دو تین فکریں سنیے گا، جانے لگے ہیں۔ عزتدار عزادار تشریف فرما، ذاکرین تشریف فرما، ہے نا توجہ سرکار؟ کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے مارا ہے بھائی جان، انہوں نے مارا ہے، اب یہ ماتم کرتے ہیں۔ یہ ماتم ان کو قتل حسین کی سزا ہے۔ اب فیصلہ ہونے لگا ہے، مجھے خبر نہیں افاق بھائی کون کہاں تک پرواز کرے، لیکن جو بندہ 14 کو بے سوچ مانتا ہے، رزق نجف سے سانس کربلا سے لیتا ہے، وہ بندہ سر اٹھائے، ہزاروں کا اجتماع ہو، اٹھ کے بولے اگلے فکرے کا حق ادا نہیں ہوتا۔ میں دعا لینے کے لیے اپنی دھرتی سے دعا لینے کے لیے بات کہنے لگا ہوں۔ تو کہتا ہے شیعوں نے مارا ہے، آپس میں لڑنے کی بات نہیں ہے، جھگڑنے کی بات نہیں ہے، یہاں حسین کی مجلس ہے، یہاں حسین کے نانا کی بات ہے، حسین کے دادا کی بات ہے، حسین کے خاندان کی بات ہے، آپس میں لڑنے کی بات نہیں ہے، جھگڑنے کی بات نہیں ہے۔ سارے مل کے بیٹھ جاتے ہیں اور مل کے کرتے ہیں حسین کے قاتل پہ لعنت۔ اگر میرا چہرہ بگڑ جائے پھر تو شیعوں نے مارا، تیرا بگڑ جائے پھر کس نے مارا؟ اللہ اکبر۔ جس کے ہاتھ کا مالک علی ہے، ہاتھ اونچے، حیدری۔ آپ جیئے سدا سلامت رہے۔ پھر کس نے مارا؟ اللہ سب کچھ علی کو دیتا، مگر زینب علیہ جیسی بیٹی نہ دیتا۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ اور ہائے کر کے رونے والوں، فضائل آپ نے اپنی مرضی سے سنا ہے۔ جتنے بھی عزت دار عزادار سنی شیعہ بھائی ذکر مظلوم کربلا میں تشریف لاتے ہیں نا، وہ بزرگوں عزادار ذاکر کو سننے کے لیے آتے ہیں، خطیب واعظ نوحہ خان کو سننے کے لیے آتے ہیں، لیکن بطول کے زخمی پہلو کی قسم ہے، جو بی بی شام سے آتی ہے نا، وہ آپ عزاداروں کو سننے کے لیے آتی ہے، وہ عزاداروں کی ہائے سننے کے لیے آتی ہے۔ ہائے اتنی ضرور بلند کر لینا کہ ساتھ والا مومن آپ کی ہائے کا گواہ بن کے چلا جائے۔ عزاداروں، حسین کے اس بیٹے کی شہادت کے دو فکرے جو یہ صاحب جس کے بارے میں آج تک علماء فیصلہ نہیں کر سکے کہ اکبر سے زیادہ محبت حسین کو تھی یا بی بی زینب عالیہ کو تھی۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ او ہائے کر کے رونے والوں، ہائے ضرور بلند کر لینا۔ اکبر سے زیادہ محبت حسین کو تھی یا بی بی زینب عالیہ کو تھی؟
کسی کو یقین نہ ہو کہ اکبر کتنا پیارا تھا حسین کو، تو حسین اپنے تہجد کا نماز کا مصلی بھی اس مقام پر بچھاتے جہاں علی اکبر کا جھولا ہوتا تھا۔ 2 رکعت اللہ کی نماز، کئی بوسے علی اکبر کے۔ عزاداروں ابھی بھی کسی کو یقین نہ ہو کہ اکبر کتنا پیارا تھا حسین کو، ایسے رو جیسے بڑی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ روتی ہے، وہ جس کی ساری امیدیں ختم ہو جاتی ہے، وہ جسے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے۔ میں اکبر کی غربت کے فکریں سنانے لگا ہوں۔ عزاداروں کسی کو یقین نہ ہو کہ اکبر کتنا پیارا تھا حسین کو، تو کربلا سے لے کے شام تک سارا رستہ ساروں کی نظریں حسین کی نیزے کی طرف تھی، مگر حسین کی نظریں علی اکبر کے نیزے کی طرف تھی۔ عزاداروں شمر کو بڑا غصہ آیا، اس ظالم نے علی اکبر کے سر کو اٹھایا، ایک صندوق میں بند کر دیا۔ عزاداروں صبح ہوئی، ساروں کے سر تھے مگر حسین کا سر نہیں تھا۔ شمر سجاد کی پشت پہ تازیانے مار کے کہتے سجاد مجھے بتا تیرے بابا حسین کا سر کہاں ہے؟ سجاد رو کے فرماتے ہیں ظالم پہلے تو بتا علی اکبر کا سر کہا، جس بندے نے اکبر کی جوانی کا ماتم کرنا ہے۔ عزاداروں صبح ہوئی، ساری دنیا نے دیکھا، جب صندوق کو کھولا گیا حسین اپنے کٹے ہوئے ہونٹ علی اکبر کے ہونٹوں پہ رکھ کے ماتم کر کے فکرہ سننا، علی اکبر کے ہونٹوں پہ رکھ کے اور رو رو کے کہہ رہے ہیں اکبر تیرے جیسے بیٹے وہ پنچھیوں کے لیے نہیں پالے۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ ہو اکبر کی جوانی پہ ہائے کرنے والوں، او حسین کے علی اکبر کو رونے والوں، بابا جی جرات ہی نہیں کسی ذاکر خطیب کی افاق بھائی کہ مکمل اکبر کی شہادت پڑھی جائے۔ اکبر کی شہادت بابا جی وہ پڑھے جو پڑھنے کے بعد مر جائے، اکبر کی شہادت وہ سنے جو سننے کے بعد مر جائے۔ علامہ مہدی بحر العلوم وہ عالم دین گزرے ہیں جنہوں نے پورے 25 عشر قبر حسین پہ پڑھے، ڈرتے تھے علی اکبر پڑھنے سے، کوئی کہتا ہمیں اکبر سنا تو کہتا میں مر جاؤں گا۔ رونے والا ہوا بھی ایک مرتبہ ایسے، ایک مرتبہ عصر عاشور قبر حسین پہ مصائب پڑھنے کے لیے علامہ مہدی بحر العلوم کھڑے ہوئے، ایک زائر نے اٹھ کے کہا تجھے حسین کی قبر کی قسم ہے آج ہمیں اکبر سنا، اور رونے والوں واسطہ بہت بڑا تھا، شروع کر کھڑا، جب یہاں پہ پہنچا کہ اکبر کے سینے میں برچی لگی، خدام دوڑ کے آیا، آ کے کہتے شیخ مہدی ممبر چھوڑ، ممبر چھوڑ، ممبر چھوڑ، کہتے کیا میں نے غلط پڑھا ہے؟ کہتے غلط صحیح کا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن جب سے تو نے یہ کہا کہ اکبر کے سینے میں وہ برچی لگی ہے، حسین کو قبر میں آرام نہیں، وہ حسین کی قبر سے تازہ خون۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کا ماتم قبول فرمائے۔ او علی اکبر کی جوانی پہ ماتم کرنے والوں، مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ بس آخری روایت پڑھنے لگا۔ ہم کیسے نہ اکبر کی جوانی پہ ہائے کریں؟ ہم تو پھر بھی شیعہ ہیں یا سنی۔ میں ایک عیسائی عورت کی بابا جی ایک روایت سناتا ہوں، ہر بندے پہ واجب ہے کہ علی اکبر کی غربت پہ ہائے ضرور کرے۔ عزادارو ایک عیسائی عورت تھی جس نے بازار شام میں نو کے نیزوں پہ سروں کو دیکھا، رونے والوں اکبر کے سر کو دیکھا، حسین کے سر کو دیکھا، معصوم علی اصغر کے سر کو دیکھا، حضرت عباس کے سر کو دیکھا، سارے سروں کو دیکھ کے کہتی ہے شمر ان کا قصور کیا تھا؟ جس کے سینے میں کلیجہ ہے پتھر نہیں ہے، وہ غربت اکبر پہ ماتم ضرور کرے گا۔ عزاداران امام مظلوم کربلا سارے سروں کو دیکھ کے کہتی ہے شمر ان کا قصور کیا تھا؟ یہ بے غیرت کہتا ہے ان میں کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا، ان میں کوئی بیعت نہیں کرتا تھا۔ ماتم کر کے عیسائی عورت کہتی ہے او اللہ کی لعنت پڑے تجھ پہ، دیکھنا ذرا حسین کا سر، حسین کے سر کو دیکھ کے کہتی ہے اس کا قصور کیا تھا؟ یہ بے غیرت کہتے یہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ ماتم کر کے عیسائی عورت کہتی ہے اور لعنت پڑے اللہ کی تجھ پہ، دیکھنا ذرا حسین کا سر، اور دیکھ کے ہی ایسا لگتا ہے
جیسے سجدے میں مارا گیا ہو. جو چھوٹی اولاد والے جو بے اولاد بیٹھے ہو, جھولی پھیلا کے بیٹھنا. مولا اس مصائب کا صدقہ میرے بھائی حسنین قاسم کو مولا ماتمی عطا فرمائے, اور جتنے بھی بے اولاد ہیں مالک ماتمی عطا فرمائے. عزادارو آگے بڑھی, معصوم علی اصغر کے سر کو دیکھا, باب الحوائز کے سر کو دیکھ کے کہتی ہے اس بچے کا قصور کیا تھا؟ یہ بے غیرت کہتے ہیں یہ بیعت نہیں کرتا تھا. ماتم کر کے عیسائی عورت کہتی ہے اور لعنت پڑے اللہ کی تجھ پہ, دیکھنا معصوم کے سر کو, یہ تو اتنا معصوم ہے یہ تو ماں کو ماں بھی نہیں بول. اجرکم اللہ, مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے. او ہائے کر کے رونے والوں, یہ تو ماں کو ماں بھی نہیں بول سکتا. عزادارو آگے بڑھی, عباس کے سر کو دیکھا, عباس کے سر کو دیکھ کے کہتی جس بندے نے ماتم کرنا ہے ماتم کی دعوت دینے لگا ہوں. عزادارو آگے بڑھی, عباس کے سر کو دیکھا, عباس کے سر کو دیکھ کے کہتی ہے تیری کھلی کھلی آنکھیں بتاتی ہے تجھے لڑنے کی اجازت نہیں ملی, اگر تو لڑتا تو جنگ کا نقشہ ہی کوئی اور ہوتا. اب جس بندے نے اکبر کی جوانی کا ماتم کرنا ہے, عزادارو آگے بڑھی, علی اکبر کے سر کو دیکھا, علی اکبر کے سر کو دیکھ کے کہتی ہے او جوان ذرا سر نیچے کر. عزادارو اکبر کا سر نیچے آیا, عیسائی عورت نے سر سے چادر کو اتارا, علی اکبر کے چہرے سے خون اور ریت کو صاف کیا, یا ایک بین کیا یا زمین میں زلزلہ آ گیا. رو کے کہتی ہے ایوہ البدر تمام, اور 14ویں رات کے چاند, کاش تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہو یا ساتھ کھڑی اکبر کی ماں کی چیخ نکلی, آواز آئی تیرا لگتا بھی کچھ نہیں, تجھے ماتم کی اجازت ہے, آ میری طبیعت دیکھ, ہمیں اکبر کی ماں اکبر کو روتی ہوں, شمر سجاد کی پوشت پہ ظلم. اللہ اللہ. مومنین اکرام, یہ ایک اعلان نوٹ کریں, 14 نومبر بروز ہفتہ, 14 نومبر بروز ہفتہ برمقام ڈیرہ ملک عبدالرزاق ننگڑیال صاحب پل گڑونگا گلی نمبر 4, وہاں مجلس عزا انشاءاللہ ہوگی 14 نومبر بروز ہفتہ صبح 9 بجے, جس میں قبلہ علامہ سید عطا حسین کاظمی صاحب بلوال, قبلہ حافظ تصدق حسین صاحب آف لاہور, ذاکر سید غلام آباد شاہ صاحب شادیوال, ذاکر حبیب رضا حیدری صاحب, اور ذاکر اعجاز حسین جھنڈوی صاحب, ذاکر کامران عباس بی اے صاحب آف لاہور, ذاکر سید سجاد حسین بخاری صاحب, اور ذاکر سید محمد عباس رضوی صاحب. یہ پڑھیں گے 14 نومبر بروز ہفتہ صبح جو 9 بجے ڈیرہ ملک عبدالرزاق